یہی ویژن بلوچستان عوامی پارٹی کا ہے اور اسی ویژن کے بیس پہ بلوچستان عوامی پارٹی نے اپنا ایک منشور بنایا ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں سے ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے مستقبل ہیں، آپ ہمارے مستقبل بھی ہیں، آپ موجودہ دور بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں دیں گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ اگر ہمارے بچوں ایسے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ ٹیچر نہیں ہے، پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نالائق ہیں، ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کو سارے سہولیات فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ہم ان سے کیا گلا کریں؟ دیکھیں، ہر ملک جو ترقی کرتی ہے اس کی ترقی کا راز اس کے ایجوکیشن سے ہے اور اس کے نوجوانوں سے ہے، کیونکہ اگر نوجوانوں کو اچھی تعلیم دیں گے، اچھی تربیت دیں گے تو تب جا کے ہم ترقی کر سکیں گے۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی نے بہت اچھے انیشیٹوز لیے ہیں۔ نوکوڈنی میں منرلز اینڈ ریسرچ یونیورسٹی بننے جا رہی ہے، جو میرے خیال سے پورے پاکستان میں اس وقت اس طرح یونیورسٹی نہیں ہے۔ تو یہ پورے رخشان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے اور ہمارے بچے یہاں پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تربت میں یونیورسٹی بن رہی ہے، یہ ایک ماڈل ایجوکیشن سٹی بننے جا رہا ہے ہر ڈسٹرکٹ میں۔ 94 ماڈل ہائی اسکول بننے جا رہے ہیں اور 64 ماڈل مڈل اسکول بننے جا رہے ہیں، جس میں تمام تر سہولیات موجود ہوں گے۔ اور اس ماڈل اسکول جو یہاں چاقی میں بنے گا اس کی ایجوکیشن کی اسٹینڈرڈ کوئٹہ میں گیریزن اور سٹی اسکول کے برابر ہوگا۔ تو یہ ایجوکیشن کے حوالے سے بڑے اچھے انیشیٹوز ہمارے کرنٹ گورنمنٹ نے لیے۔ اس سے پہلے میرے خیال سے کسی بھی حکومت نے یا کسی بھی پارٹی نے اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ اسی طرح اگر بات کی جائے ہیلتھ کی، دیکھیں جب ہم اپنے لوگوں کو تندرست نہیں رکھیں گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ اگر ایک بیمار بندے کو ادھر لا کے کھڑا کر دے، وہ اسپیچ کرو، میرے خیال سے 30 سیکنڈ کے بعد اس کو نیند آ جائے گی یا کہے گا مجھے بٹھائے۔ تو جب ہم اپنے عوام کو تندرست نہیں رکھیں گے، اپنے لوگوں کو فیسلٹیز نہیں دیں گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی؟ اس کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ نے بڑے اچھے انیشیٹوز کیے ہیں۔ ہر ضلع میں ڈائلیسس یونٹ بننے جا رہا ہے، ہر ضلع میں، اور بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پہ ڈائلیسس یونٹ بن چکے ہیں تاکہ اس ضلع کے لوگ جو ڈائلیسس پیشنٹس ہیں وہ کوئٹہ نہ جا سکیں، وہ یہیں پہ اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی اپنا علاج کروا دیں۔ تلسمیا سینٹر جو اس وقت چاقی میں، آپ دیکھ لیں کتنے تلسمیا پیشنٹس ہیں۔ ہر دن ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بیمار ہے جس کو بلڈ کی ضرورت ہے، اے پازیٹیو، بی پازیٹیو، اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ہم نے گود لیے ہیں فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اب انشاءاللہ ہر ڈسٹرکٹ میں تلسمیا سینٹر بننے جا رہا ہے، اس سے ایک بہت بڑا تلسمیا کے پیشنٹس کا ایشو حل ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر پانی کی بات کریں، پانی زندگی ہے۔ اگر ہم پانی نہیں دیں گے کہ بنیادی ضرورت ہے، پانی، صحت، ایجوکیشن، یہ ایسے بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر یہ ہم اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے کہ کل جا کے آ کے آپ کے سامنے ہم کس منہ سے آئیں گے، آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، کیسے آپ لوگوں کے سامنے آ کے ووٹ کی بات کریں گے، کیسے ہم آ کے آپ سے کہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں، میسج کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ تالی دو ہاتھ سے بجائی جاتی ہے، ہم کچھ کریں گے تب آپ لوگوں کی طرف سے رسپانس آئے گا۔ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے، صرف آپ کی طرح اچھی تقریریں کریں گے، تقریر کے بعد یا اللہ رو ختم، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ لیکن بلوچستان عوامی پارٹی اس طرح نہیں کرتی۔ جو ہمارا منشور کتاب میں ہے، جو ہمارا منشور بنا ہوا ہے بلوچستان کے خوشحالی کے حوالے سے اور ترقی کے لیے، انشاءاللہ ہم اس پہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح پانی کی بات کی جائے، بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ لوگوں کو کافی پانی کے حوالے سے ایشوز ہیں، کوئی کڈنی کا پیشنٹ ہے، کوئی معدے کا ایشو ہے کسی کا، اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ بالکل پانی پینے کے لیے ہے ہی نہیں۔
اگر پانی ہے بھی وہ کنواں ہے جو ٹریڈیشنل طریقے سے پانی نکالتے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ نے اس بجٹ میں فلٹریشن پلانٹس رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان علاقوں میں جہاں پانی کی کوالٹی اچھی نہیں ہے وہاں پہ فلٹر لگا کے پانی کو صاف کیا جائے گا تاکہ صاف پانی عوام کو میسر ہو جائے. اور اسی طرح تقریباً تمام واٹر سپلائی اسکیمز جو گورنمنٹ کے ہیں ان سب کو کنورٹ کیا جائے گا سولرائز سسٹم پہ اور ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اس کا. یوتھ نوجوان ہماری فیوچر بھی ہے اور ہمارا پریزنٹ بھی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے, اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے نوجوانوں کو نوکری دیں گے, اگر ہم اپنے نوجوانوں کو اسپورٹس کے حوالے سے ساری فیسلٹیز دیں گے تو میرے خیال سے امن کے حوالے سے ہو, ترقی کے حوالے سے ہو, میرے خیال سے کسی صوبے کو بھی کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی اور نہ ہی کسی ڈسٹرکٹ کو کوئی بھی طاقت روک سکے گی. یوتھ کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ نے بڑی اچھی انیشیٹوز لیے ہیں. بلوچستان عوامی پارٹی نے اور ہمارے قائدین نے اب تک تقریباً 1 ارب روپے کے اسکالرشپس ان بچوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں جو پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں, جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے لیکن ان کے پاس فائنینشلی کچھ نہیں ہوتا. تو ان کے لیے ہم نے اسپیشل پیکیج ہماری گورنمنٹ آف بلوچستان ہمارے قائدین نے رکھا ہوا ہے تاکہ ان بچوں کو پالش کریں, ان کو ایجوکیشن دیں تاکہ وہ جا کے تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنے صوبے اور اپنے ڈسٹرکٹ کو سرو کر سکیں. اسی طرح اسپورٹس کے حوالے سے دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں نشہ تیزی سے پھیل رہا ہے, تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور بچوں کو تندرست رکھنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے اسپورٹس کمپلیکس ہر ڈسٹرکٹ میں دی ہے تاکہ وہاں پہ بچے جا کے ایک تو ان کی ورزش بھی ہو جاتی ہے اور پھر غلط ایکٹیویٹیز سے بھی بچ جاتے ہیں. تو یہ باقاعدہ ٹینڈر ہونے والے ہیں, بجٹ میں ریفلیکٹڈ ہے. نوکریوں کی بات کی جائے تو اس وقت پچھلے ادوار میں جو جتنے بھی گورنمنٹ گزری ہیں آپ دیکھ لیں, وعدے تو کرتے تھے کہ ہم اتنی نوکری دے رہے ہیں, 25,000 نوکری آ رہا ہے, 30,000 نوکری آ رہے ہیں, لیکن کسی کو کچھ بھی نہیں ملا. لیکن جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے لیویز میں ہر ڈسٹرکٹ میں سینکڑوں لوگ بھرتی ہوئے ہیں. ہیلتھ کی بات کی جائے تو بہت سارے کانٹریکچوئل ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹاف ہم نے اپوائنٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن نان ٹیچنگ اسٹاف کو دیکھ لیں, بہت سارے لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے. اور اس بجٹ میں بھی یوتھ کے لیے 7,000 ملازمین سینکشن ہوئے پوسٹ, انشاءاللہ ان پہ بھی کام جاری ہے, وہ بھی انشاءاللہ ایڈورٹائز ہو جائیں گے اور ہمارے نوجوان سارے بھرتی ہو جائیں گے. دیکھیں گورنمنٹ سب کو نوکری نہیں دے سکتی, لیکن گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ گورنمنٹ یہاں پہ انویسٹمنٹ لے آئے, یہاں پہ بڑے بڑے کمپنیز کو لے آئے تاکہ کمپنیز یہاں پہ کام کریں اور اس سے روزگار پیدا ہو. جیسے سائنسدان پروجیکٹ کی اگر بات کی جائے وہاں پہ سینکڑوں ملازمین کام کرتے ہیں, وہ پرائیویٹ ہے, لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو اٹھایا, وہاں پہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ وہاں پہ نوکری کر رہے ہیں اس وقت, ایک اکانومی چل پڑی ہے. تو اسی طرح ہماری گورنمنٹ بی اے پی کی گورنمنٹ نے بھی اسی طرح کے انیشیٹوز لیے ہیں. منرلز کی بات کی جائے تو چاندی منرلز کے حوالے سے پورے میرے خیال سے پاکستانی, میں کہتا ہوں ایشیا میں مالا مال ہے منرل سے. تو ہماری گورنمنٹ نے 2 کمپنیز بنائے ہیں اس وقت, ایک منرلز اینڈ ایکسپلوریشن کمپنی, دوسرا ہے منرلز اینڈ ریسورسز لمیٹڈ کمپنی. یہ 2 کمپنی گورنمنٹ آف بلوچستان نے بنائی ہے کہ اگر فرض کریں میرے پاس آئرن اور ہے لیکن میری مالی حالت اتنی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ کمپنی آ کے مجھ سے کانٹریکٹ سائن کرے گی کہ چلیں میں اس پہ انویسٹمنٹ کرتا ہوں, مشینری وغیرہ میں لے آتا ہوں, آپ کے کمپنی پہ ہم کام کریں گے, اس سے ہم پروفٹ آپ کو دیں گے, حکومت کا بھی فائدہ, اس مالک کا بھی فائدہ اور 4 لوگوں کو روزگار بھی ملے گا.
اور اسی طرح بلوچستان انویسٹمنٹ بورڈ بنائی ہے ہماری گورنمنٹ میں تاکہ اسی طرح بڑے بڑے کمپنیز کو لایا جائے، ایگریکلچر سیکٹر میں، لائیو اسٹاک میں، ہر سیکٹر میں لایا جائے تاکہ ہماری اکانومی بوسٹ اپ ہو جائے، بلوچستان میں خوشحالی آ جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے اس طرح انیشیٹوز ہیں، پر میں آپ لوگوں کا مزید ٹائم نہیں لوں گا، صرف اپنے ورکرز، بلوچستان عوامی پارٹی کے ورکرز، اپنے سینئرز کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے مفاد پرست کہہ لیں یا قوم پرست کہہ لیں یا پھر مذہب کے نام پہ جو سیاست کرتے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ پارٹی تو ایک دن میں بنی ہے۔ بھائی میری بات سنیں، پارٹی سارے ایک ہی دن میں بنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کام ہوتا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کس لیے بنی ہے؟ بلوچستان عوامی پارٹی ایک کاز پہ بنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے سارے بلوچستان کے فیصلے فیڈرل میں ہوتے تھے۔ میر کریم نوشیروانی صاحب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی صورت میں ہو یا مسلم لیگ نون کی صورت میں، جا کے وہاں وہیں سے فیصلے ہوتے تھے کہ کیا ترقیاتی کام کرنا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ چاندی میں کس چیز کی ضرورت ہے، خارا میں کس چیز کی ضرورت ہے، فیصلے وہیں سے ہوتے تھے۔ ہماری کوئی نمائندگی نہیں ہوتی تھی، نہ ہی ہماری کوئی پارٹی تھی۔ تو ایک سب سے بڑی ہماری ناکامی کی بلوچستان میں کم ترقی کی یہی ریزن ہے۔ تو ہماری بلوچستان عوامی پارٹی نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے سوچا کہ چلے ہمارے قائدین نے یہی فیصلہ کیا کہ ایک ایسی پارٹی بناتے ہیں تاکہ ہماری ریپرزنٹیشن فیڈریشن میں ہو، ہم بلوچستان کے حقوق وہاں سے میر صاحب کی طرح چھین کے لے آئے بلوچستان کے لیے، ان سے بھیک نہ مانگ کے آئے۔ تو اصل ہمارا مقصد یہی تھا بلوچستان عوامی پارٹی کا، تاکہ ہم فیڈریشن میں ہماری ریپرزنٹیشن ہو اور ہم اپنے حقوق کی بات ایوان بالا تک لے جائے، اور ہم اپنے حقوق بلوچستان کے عوام کے حقوق چھین کے لے آئے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ کرنٹ پی ایس ڈی پی میں فیڈرل کے بجٹ میں ہمارے بہت سارے ایسے اسکیمات تھے جن کو نکال دیا گیا تھا، لیکن پھر ہماری بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئرز نے جا کے پریس کانفرنس کی اور بائیکاٹ کرنے کی بات کی، اس کے بعد جا کے وہی ہمارے سارے پروجیکٹس اپرووڈ ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دن والی پارٹی نہیں ہے، یہ پارٹی ہمیشہ رہے گی۔ یہ پارٹی، اس پارٹی نے ایک عام عوام، ایک عام انسان کے دلوں میں جگہ بنا لی ہے، اور یہ سارے مفاد پرست اور قوم پرست ڈرے ہوئے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے کلین سویپ کرنا ہے، اور ون پارٹی انشاءاللہ ون پارٹی گورنمنٹ ہوگی، اگلی گورنمنٹ پر بھی بی اے پی کی ہوگی انشاءاللہ، اگر آپ تمام کا ساتھ رہا۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ سارے مفاد پرست اور قوم پرست یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی 2 دن کی پارٹی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی 2 دن کی پارٹی نہیں ہے۔ میرے ورکرز، میرے بی اے پی کے ورکرز، ینگسٹرز، اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور سینئر رہنما، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ پارٹی واحد پارٹی ہے جو بلوچستان کے عوام کے حقوق ان تک پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک عوامی پارٹی ہے، یہ صرف اسپیچز کر کے، باقی مفاد پرست جب بھی ہم اس کے اسپیچز سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ جا کے ان پارٹی کو جوائن کریں، لیکن جب ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ واپس جائیں۔ تو یہ صرف تقریریں کرتے ہیں، ہم عملی کام کرتے ہیں، ہم عوام تک وہ ساری چیزیں، وہ تمام بنیادی سہولیات پہنچاتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ پارٹی انشاءاللہ 2 دن میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک پاکستان ہے بلوچستان عوامی پارٹی ہے، اور ہماری ترقی بلوچستان عوامی پارٹی کی ترقی ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی جب رہے گی اور ترقی کرے گی تب ہم ترقی کریں گے۔ میں آپ تمام کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں۔